عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4 چیزیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والحج، حج کرنا، صوم رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے اندر گویا کہ اسلام کو وہ ایک چھت یا خیمے کی مثال دیا گیا اور 5 چیزیں اس کے ستون قرار دیے گئے۔ 5 چیزیں اس کے ستون ہیں، ان میں سے پہلا ستون جو ہے گواہی۔ کس چیز کی گواہی؟ اللہ کو ہی معبود ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا، یہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا ہے، اور یہ ایک ایمانی عقیدہ ہے۔ اچھا، اور یہ یاد رکھیں یہاں پر اتنی بات کر کے اب کوئی کہے کہ بس کوئی اگر منہ سے یہ اقرار کر لے تو باقی چیزوں پر تو اس کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر تو اسی کو بنیاد قرار دیا گیا۔ تو کہا جائے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر الحمد شریف پڑھی جائے گی تو الحمد سے مراد پوری سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ 2 گواہیاں لے کر اس سے مراد پورے عقائد اسلام ہے کہ عقائد اسلام میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر جو ہے گویا کہ اس نے اسلام کے ایک اساس اور ایک ستون کو ڈھا دیا۔ اچھا، آگے ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ معنی سمجھنے والا ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ مجھے ایک شخص ملا تو میں نے کہا نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے کہا یہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے چلیں۔ تو کہنے لگا حضرت صاحب نماز پڑھنے کا حکم کتنے ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم تو کدے بھی نہیں ہے، نماز تک قائم کرنی ہے، اور ہنسی دل دے وچ قائم کیتی ہے۔ اس طرح کے لوگ جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، چلو قرآن پہ تو تم نے تہمت باندھ دی کہ ایسا ہے، ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ ذخیرہ احادیث کے اندر جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اتنی جو احادیث ہیں جن میں نماز کا طریقہ اور ایک طریقے کے اوپر اتنی بحث ہوئی، اور جناب اتنے راوی جو ہیں اور ایک جو رکن ہے نماز کا اس کے اوپر اتنی جو روایات ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ یا پھر انکار کر دو کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے، یا رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے کو تسلیم کر لو، صرف نفس کی خواہش۔ اور جناب عجیب و غریب اعتراضات گھڑ لیے کہ جی نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا، صحیح طرح ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگلا جو ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یہ بھی اسلام کا ایک ستون ہے، یعنی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ وحج البیت، رب کے گھر کا حج کرنا، یہ بھی جس پر جو استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے، وہ بھی حج کرے، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آگے عبادات بیان کی گئی، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ان میں کمی کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کامل مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اس نے اس گویا کہ اسلام کے اس ستون کو اٹھا دیا۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا، حج کا یا رمضان کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، تو گویا کہ اس نے قرآن و سنت کا انکار کیا، اس وجہ سے وہ دین سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ اور ہم تو کوشش کرنے والے بندے ہیں، ہم محنت کرنے والے بندے ہیں، تو محنت کریں ان چیزوں میں، ہماری محنت کا صلہ انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ